السلام علیکم۔ یہ داستان ہے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے کی جس کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں مشابہ تھا کہ لوگ مدینہ میں اسے دیکھ کر کہتے کہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے آ رہے ہوں۔ یہ کہانی ہے کربلا کے اس شہزادے کی جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا مگر حق کے راستے میں شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ مدینہ کی فضا میں ایک نورانی گھرانہ بستا تھا، امام حسین کا گھر۔ اسی گھر میں ایک دن جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ماں کا نام تھا ام لیلہ بنت ابو مرا اور باپ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکل، سیرت، اخلاق اور انداز گفتگو اور حیا میں بے مثال تھے۔ جب وہ بولتے تو لگتا کہ رسول اللہ کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ جب یزید نے خلافت پر قبضہ کیا اور امام حسین کو بیعت کے لیے مجبور کیا گیا تو حسین نے فرمایا، میرے جیسے شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا جس میں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ سفر کربلا کی طرف تھا جہاں تاریخ کی سب سے دردناک قربانیاں لکھی جانے والی تھی۔ علی اکبر نے راستے میں ایک خواب دیکھا تھا اور فرمایا، ابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیٹا، موت تو ہر ذی روح پر آنی ہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو حق ہو۔ اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا، پھر بابا ہمیں کسی بات کا خوف نہیں، ہم حق کے لیے ضرور لڑیں گے۔ پھر آتا ہے محرم کا دن۔ دھوپ بہت تیز تھی، خیموں میں پیاس تھی، فضا میں سناٹا اور میدان میں ظالموں کی فوج۔ ایک ایک کر کے حسینی جوان میدان میں جا رہے تھے، اور پھر وقت آیا اس جوان کا جس کے جانے سے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے ٹکڑے بکھرنے والے تھے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، بابا جان، مجھے اجازت دیجیے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کے لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا، تو میرا وہ بیٹا ہے جسے دیکھ کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہوں۔ جا، مگر جا کر دکھا دے دنیا کو کہ تو محمد کا نواسا ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھوڑے پر سوار ہوئے تو ہر آنکھ اشک بار ہوئی، حتیٰ کہ خیموں سے عورتوں کی چیخیں بلند ہوئی کہ ہمارا چاند جا رہا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرچھائی جا رہی ہے۔ جب وہ میدان میں اترے تو دشمن ڈر گئے، کیونکہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی، اور کفار کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک سے بھی خوف تھا، اور کفار کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک خوف زدہ کر گئی۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے لڑائی کی، دشمن کے کئی سورما زمین پر گرا دیے، مگر پیاس 3 دن سے پانی کا قطرہ نصیب نہ ہوا تھا۔ وہ واپس خیمے میں آئے اور عرض کیا، بابا جان، پیاس نے کمزور کر دیا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشک بھری آنکھوں سے کہا، بیٹا جلدی جا، نانا تجھے جنت کے جام سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں اترے۔ اس بار دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا، ایک نیزہ سینے میں پیوست کر دیا گیا اور پھر تلوار کے واروں سے شہزادہ گھوڑے سے نیچے گرا۔ زمین پر گرتے ہی پکارا، اے بابا، آپ پر سلام ہو۔ حسین دوڑ کر میدان کی طرف گئے، راستے میں بار بار گرتے کیونکہ نظر کمزور ہو گئی تھی۔ بیٹے کے غم میں پہنچ کر دیکھا تو بیٹے کا لاشا خون میں لت پت تھا۔ حسین نے علی اکبر کا سر گود میں رکھا اور فرمایا، بیٹا، تو نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کاش میں تجھ سے پہلے مر جاتا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا جب خیمے میں لایا گیا تو ہر آنکھ
اشکبار تھی۔ ماں لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لال کی لاش پر گری جا رہی تھی۔ سیدہ زینب کی حالت گیر ہو گئی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما۔ علی اکبر کی قربانی رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ حق کے لیے، سچ کے لیے، دین کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو علی اکبر کی طرح 2 قدم آگے بڑھ کر دینی چاہیے۔ وہ صرف حسین کے بیٹے نہیں تھے بلکہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے رول ماڈل تھے۔ سلام ہو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سلام ہو اس جوانی پر جو اسلام پر قربان ہو گئی، سلام ہو اس باپ پر جس نے اپنا بیٹا راہ خدا میں قربان کیا۔ کربلا صرف تاریخ نہیں، یہ قربانیوں کا درس ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔